جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ ہوگا، میرا آپ کا تمام مسلمانوں کا استقبال کرے گا۔ اور ہمارے یہاں 70 صحابہ آرام فرماتے، فرمایا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہماری زیارت ہے وہ ہم کھجور والے باغ کی طرف روانہ ہیں۔ تو حضرت مدینہ میں کھجوریں تو بہت صحیح ہیں، لیکن چند کھجوریں ایسی ہیں جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سے ہیں۔ وہ کون کون سی کھجوریں ہیں، ان کے نام اور ان کی فضیلت میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے ہے عجوہ مدینہ۔ عجوہ مدینہ وہ کھجور ہے جس کی بنیاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، اور آپ نے فرمایا عجوہ کھجور جنت کا میوہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم آپ نے فرمایا دنیا کا کوئی بھی مسلمان شخص عجوہ کھجور کے 7 دانے صبح نہار میں استعمال کرے گا، اس دن اس پر جادو زہر اثر نہیں کرے گا، اس دن اس پر جادو زہر اثر نہیں کرے گا۔ اور جاکم اس کے علاوہ دوسری کھجور جو ہے وہ ہے عنبر مدینہ۔ عنبر مدینہ یہ لمبی اور موٹی کھجور ہوتی ہے، یہ وہ کھجور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صبح ناشتے میں نوش فرمایا کرتے تھے، عنبر مدینہ کو۔ اس کے علاوہ تیسری کھجور ہے سکری مدینہ۔ سکری مدینہ وہ کھجور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبی میں تقسیم کیا کرتے ہیں، آج بھی تقسیم ہوتی ہے، آج بھی تقسیم ہوتی ہے۔ آپ میں سے کافی ماشاءاللہ حجاج مسجد نبی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کبھی مغرب کی نماز سے پہلے مسجد نبی کے اندر چلے جائیں، آگے والی جو صفیں ہیں وہاں دسترخوان لگتے ہیں، ان پر جو کھجور اور چائے ہوتی ہے، کھجور ہوتی ہے اور چائے ہوتی ہے، جو کھجور ہوتی ہے اسے سکری مدینہ کہا جاتا ہے، جو مسجد نبی میں تقسیم ہوتی ہے آج بھی۔ اور چوتھی جو کھجور ہے اسے کہتے ہیں برنی مدینہ، برکت والی کھجور، کہ جس گھر میں برنی مدینہ کی گٹھلیاں ہوں اس گھر میں فاقہ نہیں آتا، بھوک نہیں آتی، تنگی نہیں آتی۔ یہ 4 مشہور کھجوریں ہیں، عجوہ مدینہ، عنبر مدینہ، سکری مدینہ اور برنی مدینہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مشہور کھجوریں ہیں، جیسے کلمی ہو گئی، مبروم ہو گئی، سگائی ہو گئی، سفل ہو گئی، مزدور ہو گئی، یہ بہت ساری کھجوریں ہیں، 15 سے 16 اقسام کی کھجوریں ہیں۔ انشاءاللہ ابھی باغ فجر لے کر جا رہے ہیں۔ باغ فجر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں آئے تو اس جگہ پہ نماز فجر ادا کی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کریں گے جیسے اس طرف روانہ ہوں گے۔ اور آپ جیسے حجاج جو حج عمرے کے لیے آتے ہیں مدینہ اور مکہ کے کچھ خاص تحفے لے کر جاتے ہیں، ان خاص تحفوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ تحفہ مکہ مکرمہ کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آب زمزم۔ آب زمزم وہ پاک و شفا پانی جس کا تھوڑا سا پانی جتنے پانی میں ڈال دیا جائے سارا کا سارا پانی آب زمزم کی تاثیر پکڑ لیتا ہے، نسبت پکڑ لیتا ہے۔ آب زمزم وہ پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایرین رگڑنے سے نکلا، اس وقت سے نکلا اب تک نکل رہا، انشاءاللہ قیامت تک نکلتا رہے گا۔ میں اور آپ تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ دوسرا جو تحفہ ہے وہ مدینہ منورہ کا خاص تحفہ عجوہ کھجور ہے۔ یہ 2 خاص تحفے ہیں، مکہ مکرمہ کا آب زمزم اور مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور۔ اور مدینہ منورہ کا ایک اور خاص تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تحفہ وہ ہے عصمت سرما، جو آپ وسلم پہنا کرتے صحابہ کرام کو پہننے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یہ آنکھوں کی جلن دکھ کو ختم کرتا ہے اور پلکوں کو اگانے میں مدد دیتا ہے عصمت سرما۔ اور اس کے علاوہ چوتھا جو تحفہ ہے وہ مقام بدر کا، جہاں اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر۔ وہاں ایک پودا ہے لسان کا پودا، اس کی ٹہنی کو توڑا جائے اس میں سے تیل نکلتا ہے جسے روغن بلسان کہا جاتا ہے۔ وہ آئل ہے، وہ تیل جس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ طاقت و شفا رکھی ہے، اندرونی بیرونی بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیرونی بیماری چنبل خارش یا گھٹنوں کا درد ہو یا پٹھوں کی کھچائی وغیرہ ہو تو زیتون کا تیل تھوڑا سا لے کر اس کے اندر 2 بوندے 2 قطرے ڈال کر اس کی مالش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ گرم تیل ہوتا ہے۔ اور دوسرا اندرونی طاقت کے لیے، بے اولادی کے لیے، دمہ یا شوگر کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ 1 پاؤ دودھ لیا جائے، اسے ہلکا گرم کر کے اس کے اندر 2 بوندے ڈال کر اس کو پیا جاتا ہے۔ یہ تحفہ روغن بلسان بدر کے مقام کا ہے۔ اب یہ تحفے آپ کو ہر جگہ پہ مل سکتے ہیں، لیکن یہ 2 تحفے ہماری گاڑی میں ہیں، عصمت سرما اور روغن بلسان۔ عصمت سرما ایک سرما 5 ریال کا ہے، 3 بوتل اس کی 10 ریال کی ہے۔ روغن بلسان
یہ اس کی ایک بوتل 20 ریال کی ہے، 3 بوتلیں 50 ریال کی، 21 دن کا کورس ہوتا ہے اس کے لیے 3 بوتلیں لگتی ہیں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اب انشاءاللہ باغ میں پہنچ جائیں گے، جو لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں. اسما سرما اور روغن بلسان. پھر رپیٹ کریں جی. یہاں مارکیٹ بھی ہے، یعنی کہ کھجوریں سیل ہوتی ہیں. جو لینا چاہیں میں نے آپ کو بتا دیا کھجوروں کے نام. جہاں بھی لینا چاہیں یہی کھجوریں لیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ایک نسبت بھی ساتھ ہو جائے. مسجد ہونے کے اوپر بند ہے، اسے بند کیا ہوا. یہ تو صرف میں ابھی آپ کو دکھاؤں، جب باہر سے گزریں گے نا اس کے قریب سے، بالکل اس کے قریب سے گزریں گے تو دوبارہ اس کی میں آپ کو زیارت کرا دوں گا. یہ دیکھیے، یہ ہے مسجد فجر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا کی. اور یہ دائیں ہاتھ کی طرف اس طرف جس طرف لوگ جا رہے ہیں اس طرف باغ بھی ہے، اور کسی نے فریش ہونا ہو فریش بھی ہو سکتے ہیں. وضو وغیرہ یہاں سے بنا لیں، جس کا وضو نہیں ہے اگر ٹوٹ گیا تو وضو بنا لیں. کیونکہ اس کے علاوہ یہ سفید گنبد والی سفید مینار والی آپ کو مسجد نظر آ رہی، یہ مسجد قباء ہے. یہاں سے نکل کے ہم یہاں پہنچیں گے تو تاکہ وہاں کسی کو پھر وضو بنانے میں تنگی نہ ہو، کیونکہ وضو خانہ وہاں ذرا دور ہے، وہاں رش بھی بہت زیادہ ہوگا. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو یہاں وضو تسلی سے بنا کر پھر یہاں سے نکلیں گے. باغ فجر جی الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہاں فجر کی نماز پڑھائی تھی. اس وجہ سے یہاں اس مسجد کا نام بھی مسجد فجر رکھ دیا، اور اس باغ کا نام بھی باغ فجر ہے. یہ میں آپ کو زیارات کراؤں گا جی. اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں، توبہ کا طلبگار ہوں. پاک سرزمین پہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ زیارات دکھائے. نیت کر لیں، یہ ویڈیو دیکھیں، نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ بھی. یہ نیتوں کے کام میں بھائی، پیسوں سے نہیں ہوتے بھائی، آپ نیت کر لیں. میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ آیا تھا تو میں 100 روپے میری دیہڑ تھی، 100 روپے. میں 100 روپے دیہڑ پہ میں نے عمرہ کیا تھا. الحمدللہ یہ 100 روپے دیہڑ پہ میں نے عمرہ کیا تھا. یہ بازار دیکھیں، یہ لو، یہ کھجوریں جی آئیں، کھجوریں دیکھیں لوگ لے کے جا. 12 کلو بغیر گوشت کی جڑے 100 دو 12 کلو بغیر گڈلی دو. گٹلی تھی. اچھا دیکھیں جی بازار آگے جی میوے نہیں ادھر سے لینی چاہیے کھجور. بہت رش ہے جی، بہت رش ہے. دیکھیں پھر ہم اب باغ میں آ گئے. منڈی میں سے بہت رش ہے، ادھر تک شور آ رہا ہے. دیکھیں باغ جی الحمدللہ کیا لطف اندوز نظارے ہیں جی. دیکھیں جی